اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور جمعرات کے دن ہمارا لائیو بیان ہوتا ہے اسی چینل پر۔ اب آئندہ کل سے وہ رات 9 بجے بیان ہوگا، کیونکہ اب عشاء کی نماز پہلے ہو جا رہی ہے، 8:30 بجے ختم ہو جا رہی ہے، اس لیے اب وہ 9 بجے سے بیان ہوگا۔ اور آئندہ کل کے بیان کا بہت پیارا عنوان ہے کہ رشتوں کا احترام کیجیے، رشتے رب نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ تو رشتے رب نے بنایا ہے، ماں، باپ، خالہ، پھوپھو، پھوپھا، نانا، نانی، بہن، بھائی، بیوی، تو یہ بڑے اہم رشتے ہیں، ان کا احترام کیجیے۔ انشاءاللہ آئندہ کل اس عنوان پر بڑا پیارا بیان ہوگا 9 بجے۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو آپ ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے چائنا سے۔ جی ہاں، چائنا میں بھی زلزلہ آیا اور زلزلہ اتنا خطرناک کہ مرنے والوں کی تعداد 65 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ بچاؤ اور راحت کا کام شروع ہے۔ ملبے میں لوگوں کے دبے ہونے کا خدشہ پھر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ چین کے مغربی صوبے سیچوان میں پیر کے دن آیا شدید زلزلہ، جس میں اب مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 65 تک پہنچ گئی، اور اس قدرتی حادثے میں کم از کم اتنے لوگوں کی جو موت ہوئی ہے، اس کو لے کر تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ ہنگامہ بھی وہاں پر برپا ہے، اور حقیقت میں یہ زلزلہ کافی خوفناک تھا۔ BBC نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ رہائشیوں کو اپنے فون پر زلزلے کی وارننگ ملنے کے بعد لوگوں کو خوف و ہراس کے عالم میں اپنے بلند و بالا اپارٹمنٹس سے باہر بھاگتے ہوئے
دیکھنے کی اطلاع بھی ملی ہے۔ بی بی سی نے مقامی رہائشیوں کے حوالے سے کہا تھا کہ جب زلزلے کی وجہ سے تھر تھراہٹ شروع ہوئی تو تمام کتے بھونکنے لگے۔ یہ حقیقت میں کافی خوفناک منظر تھا۔ چین میں جو زلزلہ آیا ہے اس میں مرنے والوں کی تعداد 65 کے قریب ہو گئی ہے اور ملبے میں لوگوں کے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، یعنی جیسے جیسے صاف صفائی ہوگی اور بھی زیادہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ اس وقت دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں لگاتار اسرائیل کی درندگی کو لے کر خبریں سناتا رہتا ہوں۔ شاید ہی کوئی ایسا چینل ہوگا جو اسرائیل کے آتنکواد اور اسرائیل کی درندگی کو کھل کر بیان کرتا ہو۔ آئیے اس وقت پھر بڑی خبر آ رہی ہے، دو بڑی خبریں آ رہی ہیں جس سے اسرائیل کی درندگی کا پتہ اور زیادہ چل سکتا ہے کہ اسرائیل کتنا بڑا آتنکوادی ہے اور کس طریقے سے آتنکواد مچا رہا ہے۔ مگر کیا کرے، انٹرنیشنل بدماش میڈیا اسرائیل کے آتنکواد کو نہیں ظاہر کرتا ہے یا آتنکوادی نہیں کہتا ہے۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ الجزیرہ کی جو ایک جرنلسٹ تھی لیڈی، اس صحافی کو، اس جرنلسٹ کو اسرائیل نے مار دیا تھا اور ہر دھرمی کرتے ہوئے آج تک انکار کر رہا تھا، لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ اب اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے مئی میں فلسطینی نژاد امریکی رپورٹر شیریں ابو عاقلہ کو قتل کرنے والا شخص کوئی عسکریت پسند نہیں بلکہ خود اسرائیلی فوجی تھا۔ یعنی اسرائیل نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شیریں ابو عاقلہ کو اسرائیلی فوجی نے ہی قتل کیا تھا۔ وہیں پر دوسری بڑی خبر اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر یہ بھی آ رہی ہے، لگاتار اسرائیل آتنکواد کرتا رہتا ہے اور پھر خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے پھر ایک فلسطینی نوجوان شہید ہوا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی شہر جنین میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان پیر کو رات گئے ہونے والی جھڑپوں میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہوا ہے اور 7 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جی ہاں، خبریں ہیں کہ ایک نوجوان 29 سالہ محمد موسیٰ اس کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا، اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج کی بھاری نفری نے 100 فوجی گاڑیوں پر دھاوا بولا۔ قابض فورسز نے شہر کے کئی محلوں میں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر پوزیشن سنبھال لی۔ قابض فوج نے جنین کے مشرقی محلے میں ایک عمارت کو گھیرے میں لے کر وہاں کے مکینوں کو اپنے فلیٹس اپارٹمنٹ چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور بچوں اور خواتین سمیت انہیں کھلے میں نظر بند کر دیا۔ یعنی اسرائیل کا آتنکواد کھلے طور پر نظر آ رہا ہے۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان کو لے کر پھر خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں جو آج سے 8-10 دن پہلے سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی اور ایک باندھ ٹوٹا جس میں یوں سمجھیے کہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور تقریباً 1200-1300 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ اب پھر خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ ملک کے جنوبی صوبہ سندھ میں بارش اور سیلاب کی وجہ سے 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم اور مزید 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے منگل کو یہ اطلاع دی۔ پیر کی شام کو جاری ہونے والی NDMA کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اور صوبہ سندھ میں بارش اور سیلاب کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اور 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ مولانا طارق جمیل، مفتی طارق مسعود صاحب اور تمام علماء کرام، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے دعائیں بھی کی ہے اور آپ سے، ہم سے، تمام سے اپیل کی ہے کہ پاکستان کے سیلاب متاثرین کی مدد بھی کی جائے اور ان کے لیے دعائیں بھی کی جائے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے روس اور امریکہ کو لے کر۔ روس اور امریکہ کی بھی کچھ معاملات کو لے کر ٹھنی ہوئی ہے، دشمنیاں مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ روس نے اور بھی مزید
25 अमरीकियों के दाखिले पर बैन लगा दिया, पाबंदी लगा दी। रूस ने अमरीकी पाबंदियों के जवाब में, यानी अमरीका ने जो रूस पर पाबंदी लगाई उसके जवाब में रूस ने मजीद 25 अमरीकी शहरियों के मुल्क में एंट्री पर बैन लगा दिया, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी है। रूस की वजारत खारिजा ने पीर के दिन एक बयान में कहा कि रूस अमरीकी हुक्काम के मुखालिफाना इक़दामात का सख्त जवाब देगा जो रूस मुखालिफ जज्बात पैदा करने, दो तरफा ताल्लुकात को तबाह करने और दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि पाबंदी की नई फहरिस्त में अमरीकी कांग्रेस के अरकान, आला ओहदेदार, ताजिर, माहिरीन और सकाफती शख्सियात और कॉमर्स सेक्रेटरी के लोग भी शामिल हैं। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़ में मेरी निगाहों के सामने है। शाम से यह खबर आ रही है कि मुल्क के शाम में ज़ेर तामीर एक मकान में बारूदी सुरंग फटी जिसपे 4 बच्चों के हलाक होने की खबरें आ रही है। वहीं पर मैं आपको बता दूं, अक़वाम मुत्तहदा का बयान आया है कि बारूदी सुरंगों से रोजाना 5 अफराद हलाक या जख्मी हो रहे हैं। शाम के शमाल मगरिबी इलाके में एक मकान के अंदर बारूदी सुरंग फटने से 4 बहन भाई मारे गए हैं। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक घर वाले और मेडिकल जराए के हवाले से बताया गया कि बारूदी सुरंग जंग की बाकियात के तौर पर किसी तरह रिहायशी मकान में मौजूद थी। शाम में मार्च 2011 से जारी जंग के बाद बाकी रहने वाले धमाका खेज मवाद बशमूल बारूदी सुरंगों से मरने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता कल एक ज़ेर तामीर मकान में बारूदी सुरंग फटी जिसमें एक ही घर के 4 बहन भाई मारे गए। अक़वाम मुत्तहदा ने कहा कि इन बारूदी सुरंगों से रोजाना तकरीबन 5 लोगों के हलाक होने और कई लोगों के जख्मी होने की खबरें आ रही है। दाद खाज खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।